وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور نبی کے بنیادی دو کام، نمبر 1 امت کو جنت کی طرف بلانا، نمبر 2 جہنم سے امت کو بچانا اور ڈرانا، یہ دو کام۔ اس لیے پیغمبر کی ساری صفات کا خلاصہ 2 صفتیں، نمبر 1 صفت بشیر، نمبر 2 صفت نذیر۔ صفت بشیر کا معنی ہے فضائل سنا کر جنت کی طرف بلانے والا، اور صفت نذیر کا معنی ہے وعیدیں سنا کر جہنم سے ڈرانے والا۔ یہ نبوت کی تمام صفات کا خلاصہ ہے۔ اس کی وجہ موت کے بعد دائمی ابدی 2 مقام ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ درمیان میں تیسرا مقام جو مقام آراف ہے، یہ وقتی ہے، دائمی نہیں ہے۔ ایک وقت کے بعد اصحاب آراف بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو دائمی 2 جگہ، یا جنت یا جہنم۔ جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ باقی مخلوق فنا ہوگی، پھر زندہ ہوگی اور پھر ہمیشہ رہے گی، اور جنت اور جہنم پیدا ہونے کے بعد فنا ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جنت اور جہنم ان پر موت نہیں آئے گی، یہ فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو پھر یہ عقیدہ جس آیت کے خلاف ہوا نا، جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گے، اور قرآن کہتے ہیں ہر چیز فنا ہوگی، تو پھر یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کا جو ایمان ہے، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان ایمان اہل السماء والارض لا یزید ولا ینقص، الفقہ الاکبر میں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں زادتہم ایمانا فزادہم ایمانا زادوہم ایمانا۔ تو پھر یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، نماز پڑھتے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے نماز موت تک پڑھی، اور ہمارا عقیدہ کہ موت کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہوا ہے۔ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے یہ آیات پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جب بھی کہیں بیان کرتا ہوں اپنے بیان پر اہل مدارس سے، اہل اجتماع سے عنوان پوچھتا ہوں، پھر عنوان پر جب آیت پڑھتا ہوں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، ہم نے اس کو عنوان کیا دیا ہے اور یہ آیت کون سی پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا عنوان سے کیا تعلق ہے۔ میرا ایک بار ایک مدرسہ میں بیان تھا، اور بیان تبلیغی جماعت، یہ تبلیغی جماعت کا مدرسہ ہے۔ ایک بار یاد رکھنا، تبلیغی ہم سب ہیں، اور قرآن کہتے ہیں زادتہم ایمانا، زادوہم ایمانا۔ تو پھر یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہوا ہے۔
تبلیغی ہونا اور ہے اور تبلیغی جماعت ہونا اور ہے. دونوں فرق سمجھے آپ. اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ جامعہ. یہ تبلیغ کا مرکز نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا. میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں, ویسے کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہے گا مرکز تبلیغ میری وجہ سے کہہ رہے ہیں, ویسے کوئی بھی نہیں کہتا. حالانکہ تبلیغ کا مرکز ہے. تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. ما انزل عشق پہنچانا تبلیغ ہے. اگر ما انزل مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہیں بھی نہیں پڑھایا. ما انزل کہاں پڑھاتے ہیں؟ ما انزل میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن. تو حفظ کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر یہ تبلیغ کا مرکز ہوا نا. اس کو ماننے کے لیے تیاری کیجیے. ہم مولوی تیار نہیں ہے تو اور کون مانے گا؟ جو بناتے ہیں وہی نہیں مانتے, اور آپ کا مرکز کیوں مانے گا؟ آپ بھی کہتے ہیں مرکز وہ ہے, آپ بھی کہتے ہیں مرکز وہ ہے, تو تمہارے پاس کون آئے گا؟ کہ غیر عالم تبلیغ کر رہا ہوگا, شیخ الحدیث جا رہا ہوگا, کیوں مرکز جا رہا ہوں. وہ غیر عالم کبھی بھی نہیں کہتا میں مرکز جا رہا ہوں. ہمارا قصور ہے نا, کسی اور کا تو نہیں. جو قصور کرتا ہے اس کو شاباش نہیں ملتی, اس کو بھگتنا پڑتا ہے. جو آدمی غلطی کرتا ہے تو غلطی پر شاباش دیتے ہیں, غلطی پر سزا ملتی ہے. اب یہ سزا بھگتے ہیں. دیکھیں میں بڑے صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں. کوئی مجھے لگ یہ میرے ذمے ہے کہ جو بات میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ بتاؤں, تاکہ کل قیامت کو مواخذے سے بچ جاؤں, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. ایک بات تجھے سمجھ آ رہی تو کیوں نہیں بتاتا تھا؟ یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا, یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو پہلی وجہ سے جڑے ہوئے نہیں. لیکن کتنے طلبا ہیں, میں کسی کا نام بھی نہیں جانتا, کوئی میرا شاگرد بھی نہیں, کوئی میرا مرید بھی نہیں, کوئی مجھے پیسے بھی نہیں دیتا, تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جڑا ہوا. تو ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ جڑا ہوا ٹوٹے تو بات سمجھ آتی ہے نا. جڑے ہوئے نہیں اور میں پہلے سے ڈالوں بنگلہ دیش والے مجھ سے ٹوٹ جائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے. ہم نے کون سی منت دن کی تھی؟ باتیں سمجھنے کی کوشش ہے. میں نے اس کی گزارش کی جائے تو تبلیغ جماعت کا مدرسہ تبلیغ والوں کا نہیں, کس کا؟ تبلیغ جماعت. تبلیغ والے تو ہم بھی ہیں, یہ میں تبلیغ نہیں کرتا. اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ عقائد سے بات کر رہا ہے, دلائل سے بات کر رہا ہے, امت کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے, جان کے کھیل کے کر رہا ہے, دن رات وہ جاگ رہا ہے. اور کیا تبلیغ ہوتی ہے؟ جب آپ اہل مدارس ہی مجھے تبلیغ کا درجہ نہیں دو گا اور کون دے گا؟ نہیں اور کون دے گا مجھے آپ بتائیں. آپ بھی تو یہ والے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, تبلیغ والا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کون مجھے کہے گا؟ تو میں نے آیت پڑھی, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. طلبہ ہنس پڑے. میں نے طلبہ سے کہا پتا تم کیوں ہنسے ہو؟ تم ہنسے ہو آیت تمہاری ہے, پڑھتا ہی ہے. اس آیت سے اس کا کیا تعلق؟ یہ تو مناظر آدمی ہے, یہ آیت تو مناظرے کی نہیں ہے, یہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ تو پھر میں طلبہ سے کہا بھی ادعو الی اللہ آپ کی ہے, علی بصیرۃ میری ہے, آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے. یہ میں طلبہ میں ایسے پیار سے ایسی باتیں سمجھانے کی کرتا ہوں. میں نے کہا مقصد کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ دعوت تو آپ دیتے ہی ہو. دعوت نہیں, کیا کہہ رہا ہوں میں, کچھ نہ کچھ دعوت تو آپ دیتے ہو. ہم تو پورے دن کی دعوت دیتے, آپ کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی دیتے ہو. ہم تو پوری دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ بھی دیتے ہیں. لیکن جو کچھ نہ کچھ آپ دیتے ہیں اس میں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل آپ کو ہم سے لینا پڑتا. میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ میں بیان یہاں نہیں کرتا. میں ایسی جگہ پہ بیان کروں گا جہاں سارے تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی طالب علم ہو. میں پھر سوال کروں گا کہ آپ یہ بتاتے اس پہ دلیل پیش کرو, یہ بتاتے ہوئے دلیل پیش کرو, یہ بتاتے ہوئے دلیل پیش کرو. نہیں ہوتے چلے پھر میں دیتا ہوں. 6 نمبر ہیں. پہلا نمبر کون سا ہے؟ بولیے نا, پڑھے ذرا کلمہ. یہ بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ پڑھے نا, کیوں نہیں پڑھتے؟ میں
سادہ سے کچھ نہیں کہتا، اس مدرسے میں تخصص کے طلبہ بھی ہے. کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے ثابت کر کے دے کسی دلیل، کوئی یہ کھڑا ہو. میں علماء کو چھوڑ رہا ہوں تو آپ یہاں بھی وہی آتے ہیں، میں احساس میں چھوڑ رہا ہوں. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے پڑھے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے، چلو پیش کرو. کوئی پڑھ دے، یہ دلیل کوئی پڑھ دے. آپ بتائیں ہماری اس کلمے کا پہلا نمبر ہے ہمارا، آپ دلیل پیش کریں. فارم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرح دلیل نہ ہوگا. آپ کلمہ اکٹھا پڑھتے ہیں، یعنی ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا کلمہ بھی ایک جگہ پہ نہیں. میں ہنستا نہیں، آپ پیش کریں نا. یہ لڑائی تمہاری میں لڑ رہا ہوں، تمہارے پہلے نمبر پہ دلائل کی میں دیتا ہوں اور تم مجھے تبلیغ ماننے کے لیے تیار ہو. کیا کوئی حماقت کی بھی انتہا ہو، کوئی خیالت کی بھی انتہا ہو. میں کوئی باتیں کھلی کھلی کہتا ہوں، چھپ کے تھوڑی کہتا ہوں. یہ بات میں نے مراکز کے شب جمعہ کے بیانات میں کی ہے. اتنی کمزور دعوت کہ آپ کو اپنے ایک پہلے نمبر پر بھی دلیل مل رہی. آپ اہل علم ہیں، میرے بیان کے بعد لائبریری میں جائیں اور وہاں کتاب الاثار دیکھیں. اور کتاب الاثار امام محمد، جس کی امام محمد راوی ابو حنیفہ ہے اور کلمہ پہلا ہے. راوی کون ہے؟ کہتے ابو حنیفہ نے کیا دیا، تمہیں پہلا کلمہ بھی اس باپ نے دیا. آپ نے حدیث پڑھی ہے، آپ کے ذہن میں نہیں ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک بشیء، آپ نے 2 مینڈے ذبح کی. ذبح احدہما عن نفسہ وذبح الآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ایک جگہ ہے کہ بولیے ہے نا ایک جگہ. اب میں یوں دلائل دیتا ہوں، ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، پھر ہم دلائل میں دلائل چھیڑتے ہیں کہ ہمارا پہلا نمبر کہاں سے ثابت. تمہارے نمبر بھی میں ثابت کرتا ہوں اور مجھے ہی تم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، میرا ہی قصور ہے کہ ہم بات پوری کہتے نہیں. میں بات لمبی ہوگی، میں بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے آگے بھی وقت دیا ہوگا. بس اب میں مضمون اور ہوتا ہے آیت اور پڑھتا ہوں، بندے کو سمجھ نہیں آتا. میں نے آیات پڑھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. نبی کی بنیادی صفات ایک صفت بشیر ہے اور ایک صفت نذیر ہے. اب جو میں بیان کر رہا ہوں اس طرح دلائل کے ساتھ، اگر میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں کر دوں تو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ بولے کروائیں گے. کیوں؟ ہم تبلیغی نہیں. میرے رونے کو سمجھیں، اس درد علماء کرام سمجھنے کی کوشش کریں. میں اپنے دینی کاموں کا مخالف نہیں ہوں، میں دینی کاموں کا حامی ہوں. میں نے وہاں بھی وقت لگایا، میں نے الحمدللہ تعالیٰ جہاد میں وقت لگایا ہے، میں نے تبلیغی جماعت میں لگایا ہے، خانقاہ میں لگایا ہے، جیلوں میں لگایا ہے. میں نے دین کے ہر شعبے میں پورا وقت لگایا ہے. میں ایک شعبے میں کام نہیں کیا، میں نے سارے شعبے میں کام کیا. جہاد تک بھی لگایا ہے، جیل میں بھی لگایا ہے. ہم نے ہر جگہ وقت گزارا. صحیح سالم بیٹھے، اللہ سلام کسی زندہ رکھے اور اللہ امام کی موت عطا فرمائے. اللہ اسی طرح دنیا سے میں لے جائے. نبی کیونکہ دعوت دیتا ہے تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے. ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگی. کیونکہ ہم طلبہ ہیں، ہم نے کل کو میدان میں نکلنا ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں. 3 ضرورتیں ہیں دائی. پہلی ضرورت، جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے تو بات اس پر کھلے.
جو بات سمجھانا چاہتا ہے خود سمجھے. دوسری ضرورت اپنی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو اس کو اسباب چاہیے وہ مل جائے. تیسری بات جو بات سمجھا ہے، جو بات اس کے دل و دماغ میں ہے، اس کو بیان کرنے کے اس کے بعد فصیح زبان ہونی چاہیے. کتنی ضرورتیں انگلیاں دے کر بتا دوں کتنی ہیں. نمبر 1 اپنی بات کو سمجھے، اشرح لی صدری. نمبر 2 یہ بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو اسباب چاہیے، یسر لی امری. نمبر 3 جو بات سمجھے اس کے بعد سمجھانے والی زبان واحلل عقدۃ من لسانی. پھر نتیجہ یفقہوا، یہ نتیجہ ہے. تو پہلی بات کیا ہے؟ مسلمان آدمی تو مجھے دیکھو، مجھے دیکھ، اب اس کو دیکھو، وہ پیچھے دیکھو. تین یہ مجھے پہلے بیان ہوتی ہے، ایک بیان میرا ہو جانے تھے. آئندہ تو اللہ نہ کرے، اللہ نے کرے بولا بھی کرے تو آپ نے نہیں دے. مجھے مجمع سنبھالنا آتا ہے الحمدللہ، میرا روز مرہ کا کام ہے. میں طلبہ بہت پیار کرتا ہوں، پیار میں بات سمجھاتا ہوں. طالب علم اتنی سمجھنے والی قوم ہے، ان سے زیادہ اطاعت کرنے والا دنیا میں کوئی. خدا کو ہے ہمارا قصور ہے، ہم سمجھا نہیں پاتے. ہمارا قصور ہم نہیں سمجھا پاتے. طالب علم سے زیادہ ماننے والا دنیا میں کون ہے؟ پہلی ضرورت کیا ہے؟ اشرح لی. جب آپ کو شرح صدر ہو گیا نا، اب آپ کو دعوت کا مزہ ہے. میں نے 3 اشکال کی. پہلا اشکال کیا کیا؟ کل من علیہا ویبقى وجه ربک ذو الجلال والإکرام شیء ہالک الا وجہہ. اور عقیدہ تحاویہ میں کیا ہے؟ الفقہ الاکبر میں کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ ان الجنت والنار تھا تفنیات، یہ فنا نہیں ہوگی. قرآن کہتے فنا ہوگی، عقیدہ کہتے فنا نہیں ہوگی. اب آپ کے خلاف تقریر ہوگی کہ حنفیوں کا عقیدہ قرآن کے خلاف. ایک ہے فنائے امکانی، ایک ہے فنائے عملی. ایک ہے فنائے امکانی اور ایک ہے فنائے عملی. فنائے عملی کا معنی فنا ہو سکتا ہے، فنائے عملی کا معنی فنا ہوگا. ایک ہے فنائے امکانی اور ایک ہے فنائے عملی. اللہ تعالی سے فنائے امکانی کی بھی نفی ہے، فنائے عملی کی بھی نفی ہے. جنت اور جہنم سے فنائے عملی کی نفی ہے، فنائے امکانی کی نفی نہیں ہے. اشرح لی، بولو اشرح لی. اشکال ختم ہو گیا، دار ٹوٹ گیا. در تناقض حشت وحدت شرط داں. تو شرطیں ہیں تناقض کی، وحدت موضوع و محمول و مقام. ایسے تناقض نہیں ہوتا ہے وہ تناقض ہو گیا، تناقض ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تعارض ہو گیا. ایسے تعارض تھوڑا ہی ہوتا ہے. اللہ کی ذات سے جس فنا کی نفی ہے وہ فنائے امکانی بھی ہے، فنائے عملی بھی ہے. اور جنت اور جہنم سے جس فنا کی نفی ہے فنائے عملی ہے، فنائے امکانی کی نفی نہیں ہے. جواب آ گیا دے. دوسرا میں نے سوال کیا اٹھایا؟ قرآن کریم میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک کرو، اپنے نبی کو فرمایا. اور حدیث میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، قبر میں نماز پڑھتے. تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. جس حدیث سے دیوبند کا عقیدہ ہے وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. اس کا جواب عبادت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت تکلیفی جس کے کرنے پر ثواب ہو نہ کرنے پر عذاب ہو. ایک ہے عبادت تلذذی کرنے پر مزہ ہو نہ کرنے پر مزہ نہ ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میں عبادت تکلیفی ہے، فی قبور یصلون میں عبادت تلذذی ہے. اشرح لی سوال ہو گیا. تیسرا سوال میں نے کیا اٹھایا؟ جی سوال تو بتاؤ نا. میں نے ایک اور عقیدہ بیان کیا نا، قرآن کریم میں زیادت ہوں ایمانا اور
امام حنیفہ فرماتے ہیں ان ایمان اہل السماء والارض لا یزید ولا ینقص. قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، جب بڑھتا ہے تو رفع الاشیاء بازدادها، تو کم بھی ہوتا ہے. کم ہونے کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا، جب بڑھنا ثابت ہو گیا تو کم ہونا خود کو ثابت ہو گیا. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، یہ تو ضابطہ ہے نا، لوازمات تو خود ثابت ہوتے ہیں. توجہ سے بات سمجھنا، قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، قرآن کے خلاف. ایک ہے کمیت ایمانیات، ایک ہے کیفیت کیفیات. جو قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، یہ کیفیت ہے. جو ابو حنیفہ فرماتا ہے نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ کمیت ہے. قرآن ثابت اور کرتا ہے، ابو حنیفہ نفی اور کی کرتا ہے. اشرح لی حل و مسئلہ کی. اب میرے بیان کا اپنا طرز ہے، میں اپنے بیان میں مجدد مشکل اپنے بیان کے طرز میں وہ عقیدے بیان کرتا جاؤں. اشرح لی صدری اشرح لی صدری اشرح لی صدری. اسی ایک آیت پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عقائد حل ہیں. آپ بتاؤ یہ جب میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ عقائد ہے، بولے نا عقائد ہے. تعارف دور ہو رہا ہے نا. تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں عقائد بہت مشکل، عقائد بہت مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ یہ پورا کا لڑکا بھی سمجھ رہا ہے کیا مشکل ہے؟ ثانیہ کا بچہ بھی سمجھ رہا ہے کیا مشکل ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے میں نالائق ہوں میں سمجھا نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں بات مشکل ہے. کھاتے اس کے ڈال اپنی نالائقی عقائد کے کھاتے ڈال. میں بات ختم کر رہا ہوں. میں اس عنوان کو سمجھاتا کہ عقائد آسان ترین ہے. یہ مشکل کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیسے مشہور ہو گیا مشکل ہے. میں نے پہلے گزارش کی، بس میری مجبوری ہے، میں بیٹھ جاؤں تو میرا دل کرتا ہے میں بولوں، بہت میرا دل کرتا ہے میں بولتا جاؤں. لیکن وہ آگے وقت ایسا ہے کہ کوئی ایک مہمان رہ گیا، میزبان رہ گیا، تو مجھے کچھ نہیں کہنا کہ بنانے والوں کا جلوس نکل جائے. تم خراب ہو، تم ہمارے مدد سے مل رہے، تم نے ہمیں خراب کیا، وہ تو بہت اچھا ہے، تم بہت گندے ہو، جو پاکستان سے اس کو لے کر آئے تم بہت گندے ہو. یہ کہتے ہیں جو وہاں سے نہیں کرو گے وہ کہتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے کسی مدد سے. اب نظام نہیں بن پاتا رہ جاتا ہے. یہ بچارے پھر یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بڑے بڑے مولوی لڑتے ہیں. میری بات سمجھ، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بڑے بڑے مولوی لڑتے ہیں. یا بڑا بڑا خود کو نہ سمجھیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا چاہیے. ایک فیصلہ کریں، یا بڑا بڑا نہ سمجھے خود کو، یا چھوٹی باتوں پر چھوٹے لڑتے ہیں، چھوٹی باتوں پر بڑے نہیں لڑتے. ہم خود کو بڑا بھی کہنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا بھی چاہتے ہیں. یہ کیا دماغ ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں بہت سی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں پھر نہیں کہتا، اور طلباء میں علماء میں تربیت کی نشستوں میں کہتا. بات کم ہے، بہت لمبی رات ہمارا چاٹگاہ میں جلسہ تھا تو بیان تھا. تو میں نے اس کو عنوان قائم کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر. نبی کی 3 ضرورتیں ہیں جو 3 طبقات نے پوری کی. کیسا عنوان کبھی آپ نے سنے؟ ایک پیغمبر، پھر اصحاب پیغمبر، پھر ازواج پیغمبر، پھر آل. نبی کی 3 ضرورتیں تھیں. اس کے لیے اللہ نے 3 طبقے تھے. آپ ایک ضرورت کا طبقہ کہ میں نے خلاصہ بیان کیا مطلب. پھر میں نے کہا آج میں بات کرتا ہوں پیغمبر کی 1 گھنٹہ کی، پھر کروں اصحاب پیغمبر 1 گھنٹہ کی، پھر کروں ازواج پیغمبر 1 گھنٹہ چاہیے، پھر کروں آل پیغمبر 1 گھنٹہ چاہیے. میں نے کہا مجھے تھوڑا سے تھوڑا وقت بھی 4 گھنٹے چاہیے، تھوڑے سے تھوڑا 4 گھنٹے. اور بیان کا جو پیسے ہیں وہ 4 خطیبوں کے برابر نہیں ہے. ایک خطیب کا 4 حصہ نہیں ہوتا. بتائیں کتنا سستا ہے. میں تو پتا سستا ہے، پتا مفت. میں تو مفت ہوں. آپ میزبانوں سے پوچھ رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا جس مدرسے میں دل کر لے کر جاؤ، جس فقیر کا لے کر جاؤ، جس غریب کا لے کر جاؤ، کسی کا لے کر جاؤ، میں یہ نہ سنوں کہ اس کو پیسے دے. مجھے ضرورت ہے پیسے لیکن میں نہ.
دو گے تو لائیں گے، نہیں دو گے تو نہیں لائیں گے، اتنے دو گے تو لاؤ گے، اتنے دو گے تو نہیں لائیں گے، یہ کام نہیں کریں. ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، ہر ایک. یہ دائی کا کام نہیں ہے، یہ دائی کا کام نہیں ہے، اس کو اپنے کام سے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ کو کچھ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. پھر کبھی سفر ہوا تو میں نے گزارش کی ہے، سفر میں تو میں بنگلہ دیش دے کر بیان اگلے سفر میں دیکھے. ابھی تو بیان نہیں ہوا نا، کتنی دیر ہوگی، بیان ہوا ہی نہیں. اب میں ایک ایک بات پہ آپ کو سمجھاؤں، آپ کو مزہ آئے. میں کہتا ہوں تبلیغ جماعت سے، میں کہتا ہوں کہ تم مرکز میرا بیان لگاؤ، تو بندہ اٹھے تو مجھے بتاؤ، لوگ قبول نہ کریں تو مجھے بتاؤ، میرے آنے پر پھٹا ہو تو مجھے بتاؤ. لوگ کہیں گے پھر بلاؤ، بھائی ہم نے عقائد سننے ہیں، پھر بلاؤ ہم نے دلائل سننے ہیں. ہم نے یہ دلائل والا رخ قوم کو دیا ہی ہے، ہم نے عقائد والی بات سمجھائی نہیں. لوگ تو سننا چاہتے ہیں، ہم عقیدہ نہیں سمجھائیں گے تو لوگ دائیں بائیں جائیں گے، ادھر فتنہ ادھر فتنہ ادھر فتنہ ادھر فتنہ. مسائل ہیں، بلائیں بڑی ہیں. اپنی قوم کو اگر بچانا ہے، اگر ہم نے اپنی قوم کو سنبھالنا ہے. میری تمام طلباء سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے علم پہ بہت توجہ دو، اعمال پہ بہت توجہ دو. علم پہ توجہ دو، اعمال پہ توجہ دو. میں جو آپ سامنے بات کر رہا ہوں تو آپ کو بات کرنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو کتابیں آتی ہیں یہ نہیں ہو رہا. آپ بولتے نہیں. میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے نا اس کو کتابیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب میں نے کتابوں پر محنت کی ہوگی نا، ایسے تو نہیں آتی. اس لیے میں طلبا سے کہتا ہوں کتابوں پر محنت کرو، متون کو حفظ کرو. جمعرات کی چھٹیاں نہ کرو، گھر مدرسے میں رہو، موبائل سے بچو، گناہوں کی زندگی سے بچو، مدرسے سے کم باہر کرو. جو میرے ساتھ طالب علمی میں جن کے ساتھ میں پڑھتا تھا، کوئی آپ کو میرا طالب علمی کا ساتھی مل جائے نا تو اس سے پوچھنا یہ کیا کرتا تھا، آپ کو پھر سمجھ جائے گی کہ ہم نے کیسے پڑھا. موبائل سے بچو، گناہوں سے بچو، مدرسے سے باہر مت نکلو، اور 24 گھنٹے خود کو علم کے حوالے کرو. العلم لا یعطی کا واضح حتی توتیہ، سب کچھ اس کے حوالے کرو تو کچھ یہ دے دیتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ان کو خلیل کہا تو ہم تو پڑھتے ہی، ہمیں کتنا ملے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، اس ادارے کو ظاہر باطن ترقیات عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھے